7 راتیں قبر میں رہنے والے شخص نے گھر آتے ہی بیوی کے ساتھ ایسا کیا کیا کہ سن کر آپ کے ہوش اڑ جائیں؟ ہمارے ارد گرد بہت سے ایسے واقعات ہوتے ہیں جن کو سن کر ہم فوراً اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیتے ہیں، پر کبھی دوسروں کے تجربات سے سبق حاصل نہیں کرتے۔ یہ ایک انسانی فطرت ہے۔ جب تک خود ہمارے ساتھ وہ حادثہ نہ ہو ہم سبق حاصل نہیں کرتے اور تب تک دوسروں پر تنقید کرتے رہتے ہیں۔ میرا نام شمائل ہے، میرا تعلق اسلام آباد سے ہے۔ زندگی میں کسی غم کا گزر نہ تھا۔ مجموعی طور پر میری زندگی مجھ سے ملنے جلنے والوں کے لیے قابل رشک تھی، کیونکہ میں پڑھ لکھ بھی رہی تھی، حالانکہ میرا کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن پھر بھی تھوڑا بہت پڑھ لکھ لیتی تھی، اور ہمارا خاندان بھی اچھا خاصا تھا۔ میں جب دل کرتا کچھ بھی پہنتی اڑتی، کوئی بھی روک ٹوک نہیں تھی، اور جب میرے لیے سفیان کا رشتہ آیا تو مما نے دبی دبی آواز میں بابا سے اس پر مخالفت کی تھی۔ مما نے کہا، دور افتادہ سہولیات سے محروم قصبے میں کیسی رہ پائے گی؟ مگر میرے چہرے پر کھلتے گلابوں نے مما کی مخالفت کو ختم کر دیا تھا، کیونکہ سفیان کو دیکھتے ہی وہ میرے دل کو لگا تھا۔ وہ ایک خوبرو جوان تھا اور ہمارے خاندان میں سے بھی نہیں تھا۔ ہمارا خاندان جادو وغیرہ پر بہت بھروسہ رکھتا تھا، اس لیے بھی مجھے ان سے چڑ تھی، کیونکہ اب میں مزید ان میں نہیں جانا چاہتی تھی۔ پڑھائی کا مجھے خاص شوق نہیں تھا۔ جب سے سفیان سے منگنی ہوئی تھی، سفیان میرے بابا کے دوست کا بیٹا تھا جس کو اپنے بھائی کی شادی پر دیکھا تھا، اور تب سے دل ہی دل میں اس کو چاہنے لگی تھی، اور اب منگنی کے بعد کتابوں سے دل بالکل اچاٹ ہو گیا تھا۔ میں بی ایس سی کے سالانہ امتحان میں بڑی مشکل سے پاس ہوئی تھی۔ شادی کے بعد بیاہ کر ایک قصبے میں آ گئی تھی۔ کہتے ہیں نا، یک طرفہ محبت سے زندگی حسین نہیں ہوتی جب تک سامنے والا بھی آپ کو عزت اور پیار نہ دے۔ مجھے شادی سے لے کر اب تک سفیان نے پھوڑ کامچور بولا تھا۔ میں ایک بات بھول گئی تھی، محبت تو مجھے سفیان سے ہے جو اب میرا شوہر ہے، پر کیا اسے بھی مجھ سے محبت ہوگی؟ میں نے تب جلد بازی میں ہاں کر دی، پر شادی کے بعد ایسا لگ رہا تھا جیسے سفیان نے زبردستی مجھ سے شادی کی ہو۔ وہ مزاجن سخت گیر تھا، ہر معمولی اور چھوٹا سا کام بھی مجھے جوئی شیر لانے کے مترادف لگتا، اور میں بے انتہا تھک جاتی۔ مجھے کام کرنے کی عادت نہیں تھی۔ گھر میں بھی پہلے آپا اور پھر بھابیاں آ چکی تھیں، میں سب کی لاڈلی تھی، کبھی اٹھ کر پانی تک نہیں پیا تھا، پر شادی جیسی ذمہ داری کو اٹھانے میں مجھے وقت لگ رہا تھا۔ شروع میں غصے کو سفیان کی عادت سمجھ کر نظر انداز کرتی رہی، کبھی سنجیدگی سے اس کی باتوں پر خاطر میں نہیں لائی تھی، پر جس دن اس نے مجھے صرف اس لیے تھپڑ مارا کہ مجھے اس کی آواز سنائی نہیں دی تھی، اتنی سی بات پر اس نے مجھے تھپڑ مار دیا تھا۔ شادی کے 6 ماہ کے عرصے کے بعد بھی کبھی ایک بار سفیان نے میری تعریف تک نہیں کی تھی، نہ کبھی مجھے غور سے دیکھا تھا۔ وہ ہر چھوٹی چھوٹی بات پر نصیحت، روک ٹوک، بیجا تنقید کرتا۔ میں کھاتی پیتی گھر کی لاڈلی بیٹی تھی۔ یہ شادی بھی میری مرضی سے ہوئی تھی، پر اب میں گھر والوں کو بھی کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ ماما نے پہلے کہا تھا ہمارے اور ان لوگوں کے ماحول میں بہت فرق ہے، پر میری عقل پر محبت کی پٹی بندھی تھی۔ میری ساس نے میرے شوہر سے کہا، اپنی بیوی کچھ وقت دو، اس نے کبھی گھر سے کام کاج نہیں کیے، آہستہ آہستہ سب سیکھ جائے گی۔ اگر تم ایسے سختی کرتے رہے تو زندگی بہت کٹھن ہو جائے گی۔ پر میرے دل میں ایک چبھن سی تھی، ایسے لگتا تھا میں اپنے شوہر کی پسند نہیں ہوں، مجھے زبردستی اس کے سر پر تھوپا گیا ہے۔ میں رو رہی تھی، بلکہ سر پر تھوپنا پھر قدرے چھوٹا لفظ ہے، میں تو سفیان کا بوجھ بن گئی تھی جسے وہ سر سے اتارنا چاہتا۔ اب تو اس کے خاندان میں بھی سب کو علم ہو گیا تھا کہ ہمارے تعلقات کچھ خاص اچھے نہیں ہیں، اور کئی لوگ اس کا فائدہ بھی اٹھاتے تھے۔ مجھے اکثر لگتا تھا کہ سب کی نگاہوں میں میرے لیے تمسخر ہوتا تھا، یا پھر یوں کہوں کہ انہیں لگتا تھا کہ میں کوئی اچھی یا مکمل عورت نہیں ہوں۔ میری نندے اور کئی رشتے دار تو یہ بھی جان چکی تھی کہ کہیں میں بانج تو نہیں۔ مجھے سوال بہت چپتے تھے۔ میں بھی ایک عورت تھی جو کہ ارمانوں سے بھری ہوئی تھی، جس کی خوشیاں تھیں اور خواہشیں تھیں۔ میں اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی تھی، لیکن سفیان تھے کہ انہوں نے آج تک مجھے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ وہ اور میں اب تک ایک بستر پر بھی نہیں سوتے تھے، وہ الگ کمرے میں سوتے تھے اور میں الگ۔ صبح نماز کے وقت وہ کمرے میں آ جاتے تھے، لیکن گھر کے نوکر اور ملازم تو ہر چیز سے واقف تھے، لیکن کوئی بھی کسی چیز کے لیے سفیان کو کچھ نہیں کہتا تھا۔ میری جو نندی تھی وہ ملک سے باہر تھی، وہ بس وہاں دور بیٹھی باتیں ہی کر سکتی تھی اور میں صرف سنتی تھی۔ وہ کروڑ دفعہ کہہ چکی تھی کہ تمہاری جیسی نصیب والی عورت تو کوئی ہوگی ہی نہیں، جس کے سر پر نہ ساس ہے اور نہ سسر، نہ کوئی دیور یا ناند کا بوجھ، پھر بھی اپنے شوہر کا دل نہ جیت سکتی۔ میں جانتی تھی کہ وہ لوگ اپنے بھائی کی اولاد دیکھنا چاہتے ہیں اور کافی حد تک ان کا رویہ بجا تھا، لیکن ہر کوئی عورت کو ہی غلط مانتا ہے۔ کسی نے کبھی سفیان کو کچھ نہیں کہا تھا، اور میں سب سے تھک چکی تھی۔ شادی کے 3 سال بعد بھی میری گود ہری نہیں ہو سکی تھی، اور وجہ صرف سفیان تھے، اور معاشرے کو جواب دے دے کر اس کی حالت میں آ گئی تھی کہ میں کبھی اپنی جان دینے کو تیار تھی۔ خودکشی مجھے آخری حل لگتا تھا، کیونکہ زندگی میں کوئی امید نہیں تھی۔ میں کے والے بھی مجھے یہی کہتے تھے کہ ڈاکٹر سے علاج کراؤ۔ ماما کبھی کسی ڈاکٹر کا نمبر دیتی تو کبھی کسی کا، اور میں بھی یہ نہ کہہ پاتی کہ مجھ میں کوئی خامی ہی نہیں ہے۔ زندگی بہت بے رونق چل رہی تھی جب میری زندگی میں ہوا کا ایک جھونکا امید کی صورت میں آیا۔
وہ سفیان کا کزن تھا اور امریکہ سے پاکستان آیا تھا۔ وہ سفیان کی سگی خالہ کا بیٹا تھا اور جن کا انتقال کافی سال پہلے ہوا تھا۔ اس کی یہاں بہت جائیداد تھی۔ ہمارا گاؤں بہت حسین تھا، اس کے قریب سے پہاڑی علاقوں کی طرف رستے نکلتے تھے، اس لیے عبید نے سوچا تھا کہ وہ اپنی زمینوں پر ہوٹل بنائے گا جو کہ سیاحوں کے لیے ہوں گے، کیونکہ ان علاقوں میں سیاحوں کے لیے اس طرح کی سہولیات کافی کمی تھی، اس لیے اس کا پلان کامیاب ہونے والا تھا۔ یہ سب کو نظر آ رہا تھا۔ وہ اپنی مرحوم ماں کی حویلی میں رہتا، لیکن سفیان نے کہا کہ وہ وہاں اکیلا کیسے رہے گا، اور وہاں تو اب کوئی ملازمہ یا چوکیدار بھی نہیں رہتے، اس سب میں سے کافی دقت ہو سکتی تھی، اور اس کا کام کئی ماہ کا تھا، اس لیے سفیان نے بہت ضد کی کہ وہ ہمارے ہاں رہے۔ اس کے بعد پتہ نہیں کیا بات ہوئی لیکن وہ مان گیا۔ میں مزید پریشان رہنے لگی تھی۔ جیسے جیسے عبید آنے کے دن قریب آ رہے تھے میری فکریں بڑھ رہی تھی کہ ایک انسان ہمارے گھر رہے گا، اس کو میرے اور سفیان کے تعلقات کا مزید کھل کر پتہ لگے گا، وہ تو میری نندوں سے بھی بہت قریب ہے، تو نہ جانے آگے کیا ہوگا۔ مجھے اپنی بے عزتی اور ضلالت کے دن نظر آ رہے تھے، لیکن کیا کر سکتے تھے، میری کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، بلکہ میری تو اتنی مجال بھی نہیں تھی کہ سفیان ایک دفعہ مجھ سے پوچھ لیتے یا بتا دیتے کہ کوئی مہمان آ رہا ہے، اس کا انتظام تو کر لو، یا کسی بھی بارے میں کوئی مشورہ تو ہو سکتا تھا جو نہیں ہو رہا تھا۔ سفیان نے خود ہی ایک اچھا سا بڑا سا کمرہ عبید کے تیار کرنے کا ملازموں کو کہہ دیا تھا۔ وہ کمرہ میرے اور سفیان کے کمرے کے بالکل ساتھ تھا۔ سفیان تو رات کمرے میں سوتے ہی نہیں تھے، وہ اکثر نیچے موجود اپنے کمرے میں سوتے تھے، تو ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ عبید کا کمرہ میرے کمرے کے بالکل ساتھ تھا۔ مجھے یہ تھوڑا عجیب سا لگا۔ میں نے خود ہی سفیان سے کہہ دیا کہ ہو سکے تو عبید کو بھی نیچے ہی وہ کمرہ دے دیں، لیکن سفیان شاید میری بات کو نہیں سمجھے تھے، اور انہوں نے کہا کہ نیچے کمرے کافی چھوٹے ہیں، اوپر والے کمرے اس کی نسبت کافی بڑے، کشادہ اور آرام دہ ہیں، اس لیے وہیں رہے گا وہ، اور یہ ان کا آخری فیصلہ تھا۔ اور چار ہونا چار، مجھے بھی خاموش ہونا پڑا، اور پھر عبید آ ہی گیا۔ وہ دیکھنے میں بالکل انگریز جیسا لگتا تھا، اور اس کا حلیہ دیکھ کر مجھے ایک لمحے کو سفیان ذہن میں آیا جو اس کے ساتھ ہی کھڑا تھا۔ میرے ذہن نے لاشعوری طور پر سفیان اور عبید کا موازنہ کیا تھا، اور ہر طرف سے عبید سفیان سے بازی لے جا رہا تھا۔ وہ اونچا لبا اور بے حد سفید تھا، گلابی سادہ چھوٹے بالوں اور کالی آنکھوں والا لڑکا پہلی ہی نظر میں مجھے مرعوب کر گیا تھا۔ اس سے بات کرنے کے بعد جو ڈر تھا وہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ وہ میرا ہی ہم عمر تھا اور سفیان سے چند سال چھوٹا تھا، اس لیے اس سے میری سوچ کافی ملنے لگی تھی۔ وہ کافی کھلے ذہن کا مالک تھا، جسے دیکھ کر میں کبھی کبھی احساس کمتری ہوتا تھا۔ کبھی کبھی میرا ذہن خود ہی اس کا اور سفیان کا موازنہ کرتا اور میں شرمندہ ہو جاتی تھی۔ اب تک شکر تھا کہ اسے میرے اور سفیان کے تعلقات کا علم نہیں ہوا تھا، کیونکہ وہ رات کافی دیر تک گھر سے باہر رہتا تھا اور صبح دیر تک سوتا تھا۔ اس وجہ سے ہمارا پردہ قائم تھا اور راز اب تک راز ہی تھا۔ اسے آئے 2 ہفتے ہو چکے تھے اور اس کی روٹین میں کافی مطمئن تھی، کیونکہ دن بھر تو سفیان گھر نہیں ہوتے تھے، اس وجہ سے وہ اب تک میرے ساتھ ان کا رویہ نہیں دیکھ سکا تھا۔ مزید 1 ہفتہ گزر گیا اور تب وہ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں بہت پریشان تھی، کیونکہ میرا احساس کمتری اور ڈپریشن بڑھتا ہی جا رہا تھا، اور اس دوران عبید کو بھی میرے اور سفیان کے تعلقات کا علم ہو گیا تھا۔ اس دن وہ کافی جلدی آ گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ اپنے کمرے میں چلا جائے گا، لیکن وہ لاؤنج میں بیٹھا ٹی وی دیکھتا رہا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میں اسے اٹھاؤں، لیکن وہ نہ ہلا۔ سفیان کو تو کسی قسم کی بھی شرم لحاظ نہیں تھا، نہ اسے کوئی پرواہ تھی کہ رشتہ کسی کے سامنے کھل جائے گا۔ وہ اپنے ٹائم پر اٹھا اور نیچے والے کمرے میں جا کر سو گیا۔ میں بھی اپنے کمرے میں تھی، اور پھر سے وہی تو تب عبید بھی جاگ رہا تھا اور مووی دیکھ رہا تھا۔ اس کے سامنے تھا کہ کیسے سفیان الگ سویا تھا۔ اب یہ روز ہونے لگا اور وہ جان گیا کہ ہمارے تعلقات کچھ خاص اچھے نہیں تھے، اور ہم لوگ جس طرح رہتے ہیں جس سے عبید آیا ہے، سفیان زیادہ تر اس کے ساتھ ہی مصروف رہتے تھے اور گپ شپ کرتے رہتے تھے۔ اسی وجہ سے اب تک انہوں نے اس کے سامنے نہ مجھے ڈانٹا اور نہ ہی مارا تھا۔ یہ بھرم اب تک قائم تھا، لیکن یہ بھی جلدی ٹوٹنے والا تھا۔ ایک دن میں کچن میں تھی جب ماما کو فون آ گیا۔ اس دوران میں بھول گئی اور مجھ سے کھانے میں 2 دفعہ نمک ڈل گیا۔ ماما کافی پریشان تھی، کیونکہ بابا کی صحت بگڑ رہی تھی اور انہیں دل کی بیماریاں لگ چکی تھی۔ مجھے بھی ایک دم سے بابا کی پریشانی ہونے لگی تھی، کیونکہ وہ ہمارا اکلوتا صاحبان تھے اور ان کی موجودگی سے ہی مجھے طاقت محسوس ہوتی تھی، اور اب ان کی حالت کا سن کر میرے ہاتھ پیر پھوٹ چکے تھے۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں اڑ کر ان کے پاس پہنچ جاؤں، لیکن میں جانتی تھی کہ سفیان مجھے کسی صورت اجازت نہیں دیں گے، اور نہ ہی وہ مجھے لے کر جائیں گے، کیونکہ وہ مجھے میکے بھی نہیں جانے دیتے تھے۔ اس دن ایسی پریشانی میں سے سالن میں نمک زیادہ ہو گیا۔ رات کو جب سفیان اور عبید کھانا بیٹھے تو جیسے ہی پہلا نوالہ سفیان نے لیا، انہوں نے مجھے آواز لگائی۔ وہ شدید غصے میں تھے۔ میں ڈرتے ڈرتے گئی تو انہوں نے مجھے تھپڑ دے مارا۔ میں اسی وقت زمین پر گر گئی تھی اور میرے ہاتھ میں موجود پانی کا گلاس میرے پاؤں پر لگا تھا جو کانچ کا تھا۔ سفیان نے مجھے 2-3 لاتیں ماری۔ عبید نے آگے بڑھ کر انہیں روک لیا اور غصے میں سفیان گھر سے نکل گئے اور میں زمین پر پڑی رہی۔ تب عبید میرے پاس فرسٹ ایڈ باکس لے کر آیا
اور میں آپ کی پٹی کر دیتا ہوں. مجھے کافی شرم آ رہی تھی اور میں اس کے سامنے سر بھی نہیں اٹھا پا رہی تھی. وہ بھی شاید سمجھ گیا تھا کہ میں مارے خفت ایسے کر رہی ہوں. تو اس نے کہا آپ فکر نہ کریں، یہ بات ہمارے اندر کی ہی ہوگی. میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو مجھ سے کھڑا نہیں ہو گیا اور اس وقت عبید نے مجھے گود میں اٹھا لیا. میں تو اس لمحے حیران و پریشان تھی کہ آخر میرے ساتھ ہوا کیا ہے. مجھے کوئی ہوش نہیں رہا تھا، اس لیے میں کسی قسم کی مخالفت نہ دکھا سکی. لیکن جیسے ہی اس نے مجھے میرے بستر پہ لٹایا مجھے ہوش آیا تھا اور میں اپنے خیالوں کی دنیا سے باہر آئی تھی. میں نے جلدی سے خود پر سے اس کا ہاتھ جھٹکا. یہ کسی بھی مرد کا مجھ کو محسوس ہونے والا پہلا لمس تھا، اس لیے میں اس کیفیت سے باہر نہیں آ پا رہی تھی. عبید نے میرا باؤں پکڑا اور میری مرہم پٹی اپنے ہاتھوں سے کی. مجھے دوسرے ہی لمحے سفیان یاد آیا جو میرے سے اپنے پیر صاف کرواتا تھا اور دبوتا تھا، لیکن اس نے کبھی میرے پاؤں کو نہیں چھوا تھا. ایک مرتبہ میرے پاؤں میں موچ آ گئی تھی تو اس نے مروتا بھی دیکھنے کے لیے میرے پاؤں کو نہیں چھوا تھا. اس کی شان کے خلاف تھا یہ. وہ ایک مرد تھا اور میں ایک عورت. آج عبید کو ایسے دیکھ کر مجھے شدت سے کچھ محسوس ہوا تھا. عبید میری پٹی کر کے چلا گیا تھا اور میں ساری رات روتی رہی تھی. میں پہلے بھی سفیان کے مارنے پر روتی تھی، لیکن آج کا رونا تو پچھتاوے کا تھا کہ میری ماں نے مجھے کتنا منع کیا تھا. کاش میں صبر کر لیتی یا کاش میں یہ فیصلہ نہ کرتی. عبید جیسا نہ سی لیکن مجھے سفیان بھی تو نہ ملتا جس نے میری زندگی کو برباد کر دیا تھا، زندگی کے مقاصد چھین لیے تھے. اگلے روز میں اٹھی تو کافی دیر ہو چکی تھی. مجھے یکدم ڈر لگا کہ سفیان مجھے مارے نہ، کیونکہ میں نے اسے اب تک ناشتہ نہیں دیا تھا. وہ تو اب تک جا چکا ہوتا تھا. میں جلدی سے لنگڑاتی اٹھی تو کچن میں عبید کھڑا تھا. میں نے اسے سفیان کو پوچھا تو پتہ لگا کہ اس نے آج خود سفیان کو ناشتہ بنا کر دیا تھا تاکہ میں آرام کر سکوں. وہ میرے بے تحاشا خیال رکھتا تھا. تبھی ایک دن خبر آئی تھی کہ میرے ابا کا انتقال ہو گیا ہے. میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. سفیان مجھے عبید کے کہنے پر گھر لے گیا. ابا کی میت دیکھ کر میرا صبر جواب دے گیا تھا. ابا کو دفن کرتے ہی سفیان واپس گھر لے آیا. میں بہت اداس تھی اور ان دونوں بہت روتی رہتی تھی. تب مجھے عبید نے سہارا دیا اور ابا کا غلط کرنے میں میری مدد کی. میں جو اپنی زندگی سے تنگ آ چکی تھی اب مجھے جینے کی امید ملنے لگی تھی. میرے اور عبید کے بیچ ایک انکہا رشتہ بن چکا تھا. اب مجھے سفیان سے فرق نہیں پڑتا تھا. اب میرے لیے سب کچھ عبید ہی بن گیا تھا. لیکن ایک دن عبید نے میرے سامنے اظہار محبت بھی کر دیا تھا. اس نے کہا کہ اسے مجھ سے پہلے نہر میں ہی پیار ہو گیا تھا اور اتنا شدت سے اس کا دل دھڑکا تھا کہ اسے کچھ خیال نہیں رہا تھا. لیکن اس وقت میں سفیان کی بیوی تھی اور وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا. لیکن ایسا ایسا اسے کنارے رشتے کی سچائی کا پتہ لگا تھا اور پھر اس کا دل میرے لیے مزید مائل ہونے لگا. شاید ترس تھا جو اسے مجھ پر آ رہا تھا. لیکن ایسا ایسا جب اسے پتہ لگا کہ سفیان کا مجھ سے سلوک بہت ہی ناروا تھا تب اسے مجھ سے محبت ہو چکی تھی. اور اس رات جب اس نے مجھے اپنی گود میں اٹھایا تھا، وہ پہلا لمحہ تھا جو اس نے میرا محسوس کیا تھا. تب اسے معلوم ہوا کہ وہ تو محبت سے بھی کچھ زیادہ ہی تھا. اس رات وہ بھی نہیں سویا تھا اور اسی وجہ سے نہیں سویا تھا کیونکہ میں درد میں تھی. مجھے درد میں دیکھ کر اسے قابو نہیں ہوا تھا اور تب سے اس نے میرے لیے کوشش کرنا شروع کر دی تھی اور میرا سہارا بنا تھا. میں نے بھی اسے سب اعتراف کر لی کہ وہ اب میرا دل اور میری جان بن چکا ہے. لیکن ہم لوگ سفیان کو دھوکہ نہیں دے سکتے تھے. پر عبید نے کہا کہ جو سلوک سفیان میرے ساتھ کرتا ہے وہ بہت بڑی سزا کا حقدار ہے. لیکن کچھ وقت میں عبید اس سے طلاق کے پیپر سائن کروا لے گا اور پھر مجھے شادی کر کے ساتھ امریکہ لے جائے گا. میں بھی اب محبت کے خواب بننے لگی تھی اور یہی محبت ہے جس نے مجھے مضبوط بنا دیا تھا. آگ عبید میری نندوں کے سامنے بھی میری جگہ مضبوط کر رہا تھا اور وہ لوگ بھی کہری متعارف تھی. سب کو اب سفیان کی برائیاں پتہ لگ رہی تھیں، بلکہ عبید پر تو بات بڑھا چڑھا کر بتاتا تھا. اتنے سالوں سے مجھ پر لگے سب داغ دھل چکے تھے، لیکن ایک سب کچھ بالکل غلط ہو گیا تھا، بلکہ وہ ہوا تھا جس کی توقع ہم نے کبھی نہیں کی تھی. اس دن میری طبیعت کچھ خراب تھی. سفیان گھر سے باہر گیا تھا اور اس نے اگلے دن آنا تھا. میں نے سب نوکروں کو چھٹی دے دی تھی اور میں اور عبید کافی سارا وقت گزارنا چاہتے تھے. موسم بھی خراب تھا، اس لیے ہمیں اس چیز کا اطمینان تھا کہ سفیان ابھی نہیں آئے گا. لیکن قدرت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا. سفیان گھر آ گیا اور اس نے جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا وہ رک گیا کیونکہ کمرے میں عبید اور میں بہت بری حالت میں موجود تھے. وہ تو وہیں ٹھٹک گیا تھا. اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا. اس نے مجھے پکڑا اور گھسیٹتا ہوا باہر لے آیا. تب تک عبید بھی کپڑے پہن کر آ چکا تھا اور ابھی سفیان مجھے مارنے ہی والا تھا کہ ایک زوردار آواز آئی. میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو میں حیران رہ گئی کیونکہ سفیان کے سر سے خون نکل رہا تھا. عبید نے اس کے سر پر گلدان مارا تھا اور کچھ ہی لمحوں میں سفیان کا وجود بے جان ہو گیا. ہمارے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے. تب عبید نے کہا کہ وہ اس کی لاش ٹھکانے لگا دے گا. لیکن جب وہ لاش پھینکنے گیا تو پولیس گشت پر تھی، اس لیے وہ ایک کھڈے میں لاش پھینک آیا. بالکل اسی رات جب وہ گھر آئے تو میں رو رہی تھی. اس نے مجھے کہا تم پریشان نہ ہو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں پریشان ہوں کیونکہ میں اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی. وہ کہتے لیے وہ کچن میں پانی لینے گیا تو کچھ دیر بعد چیخوں کی آواز آئی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کیونکہ وہاں تو آگ تھی اور عبید اس آگ میں جل رہا تھا.
सब लोग इकट्ठे हो गए और आग बुझाई। وہ مر چکا تھا اور اس کا جسم پہچان میں نہیں آ رہا تھا، اس لیے میں نے سب کو یہ کہہ دیا کہ یہ سفیان کی لاش ہے۔ سب نے اسے دفنا دیا۔ اب میں جائیداد کی اکیلی مالک تھی اور امید سے بھی تھی۔ سفیان بھی نہیں تھا، لیکن عبید کی یاد مجھے آتی تھی اور میں روتی رہتی تھی، لیکن کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ پر ایک دن سارے محلے میں شور مچ گیا۔ وہ عبید کو میرے ساتواں دن تھا، سب کہہ رہے تھے کہ مردہ قبر سے نکل کر آ گیا ہے۔ میں حیران رہ گئی تھی۔ آگے بڑھ کر دیکھا تو وہ سفیان تھا۔ میں پریشان ہو گئی، اس نے مجھے دیکھتے ہی کہا کہ یہ سن کر کیا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے مجھے دفنا دیا تھا، یہ سب کیا ہے؟ میں نے اسے اس وقت ساری سچائی بتا دی کہ اس کی جاتے ہی آگ لگی تھی جس میں عبید مارا گیا۔ وہ کچھ دیر چپ رہا اور کہا تم نے مجھے دھوکہ کیوں دیا؟ تب میں جیسے پھٹ پڑی اور اسے ایک ایک لمحہ بتایا کہ اس نے کیسے میرے ساتھ یہ سب کیا تھا، میری زندگی برباد کر دی۔ وہ چپ کر گیا، جیسے اس کی آواز ہی بند ہو گئی۔ تب میں نے اسے بتایا کہ وہ اور اب میں میاں بیوی نہیں، عبید نے اسے طلاق کے کاغذات پر سائن کروا لیے تھے اور ہم دونوں نکاح میں تھے۔ سفیان تو میرا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ حیران رہ گیا اور کہا وہ ایک پرانی محبت کے زیر اثر تھا۔ اس کی بہنیں اس کی شادی کا ذکر کرتی تھی اور ان کے کہنے پر اس نے مجھ سے شادی کی تھی، لیکن وہ ساری عمر اپنی محبت کو نہ بھلا سکا۔ اور اس رات جب عبید نے اسے پھینکا تو اسے ایک فقیر نے بچا لیا۔ آج وہ کچھ ٹھیک ہوا تو گھر بدلہ لینے آیا تھا، لیکن یہاں تو سب بدل گیا تھا۔ سفیان میرے قدموں میں گر گیا اور معافی مانگی۔ آج اس واقعے کو کئی سال ہو گئے ہیں۔ عبید کی زمین میرے نام کروا کر سفیان نے مجھے میرا حق دے دیا۔ اس نے اپنا گھر بھی دے دیا تھا۔ آج میرے دونوں جڑواں بچے میری جان ہیں، اور سب لوگ سفیان کو آج بھی قبر سے نکلا آدمی سمجھتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ اس کے ساتھ قبر میں کیا ہوا۔